السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، بڑے بڑے گناہ مثال کے طور پر زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، قتل کرنا ہے، چوری کرنا ہے، کیا ان گناہوں کو کرتے وقت ایک انسان ایمان والا ہوتا ہے یا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زناکار جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، یعنی اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چوری کرنے والا اس حال میں چوری نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، اور شراب پینے والا اس حال میں شراب نہیں پیتا کہ وہ مومن ہو، اور لوٹ مار کرنے والا بھی اس حال میں لوٹ مار نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت میں ان چار گناہوں کے ساتھ ساتھ خیانت اور قتل ناحق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے۔ تو اب اس حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ ان گناہوں کو کرتے وقت ایک انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے ظاہر کے مطابق بہت سے شارحین کا یہ کہنا ہے کہ واقعتاً ان گناہوں کو کرتے وقت انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر بات ایسی ہے تو ناظرین کرام، کس قدر سخت مقام ہے اور کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ اگر اس حال میں اگر انسان کو موت آ جائے تو وہ بے ایمانی کے حالت میں اس دنیا سے گزرنے والا ہوگا۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، بلکہ ہم خود روزمرہ کی زندگی میں ایسے اخبار، ایسے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص زناکاری کرنے کے لیے فلاں ہوٹل میں گیا تھا، فلاں لاڈج میں گیا تھا، اور وہاں پر جانے کے بعد اس کو دل کا دورہ پڑ گیا یا کوئی اور عارضہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہاں سے اس کی لاش واپس آئی۔ تو بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت سے شارحین، بلکہ اکثر شراح کا اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس جیسی احادیث میں، یعنی کہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اور کہیں فرمایا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو شارحین کہتے ہیں کہ ان جیسی احادیث کے اندر مقصود جو ہوتا ہے وہ ایمان کے کمال کی نفی، یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مومن ہی نہیں ہوتا، وہ بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو یہ شخص کافر ہوتا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، نقص ہے۔ بلکہ خود اس حدیث کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے جملے یہ کہتے ہیں کہ لا یکون ھذا مومنا تاما ولا یکون لہ نور الایمان، کہ ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا اور ایمان کا نور اس کے دل میں نہیں رہتا، اگرچہ وہ ایمان والا ہی ہوتا ہے لیکن ایمان کی چاشنی اور ایمان کا جو نور ہے وہ اس کے دل سے جو ہے نا نکل جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہاں پر کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے، کوئی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی بات جب ایسی ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہتے کہ لا یکون مومنا کاملا، کہ ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام تخویف ہے، یہاں پر ڈرانا دھمکانا مقصود ہے۔ ایسی جگہ پر اگر اس طرح کے ہلکے جملے استعمال کریں گے تو سننے والے کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا اور وہ بات کو بھی ہلکا لے لیتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ اور دھیان نہیں دیتا۔ تو مقام تخویف کے عین مناسب یہی ہے کہ اس طرح کے سخت جملے استعمال کیے جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملوں کے ساتھ کہا کہ ایسا شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہو، یا اس طرح جو ہے نا بے مروتی میں اور انسانیت سے عاری ہو کر خود پیٹ بھر کھاتا ہے لیکن اس کے پڑوسی کو بھوکا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنی احادیث ہے اس کے اندر واقعتاً جو ہے نا
کمال ایمان کی نفی کرنا مقصود ہے، ایمان کے بالکلیہ سلب ہو جانے کی خبر نہیں ہے، لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ اس طرح کے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اس قدر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔